بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزخرف مکیہ وقیل الا واسأل من ارسلنا الآیہ 89 آیہ۔ سورہ زخرف یہ مکی صورت ہے، اور حضرت مقاتل کا قول یہ ہے کہ آیت کریمہ واسأل من ارسلنا یہ مدنی ہے اور باقی صورت مکی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ صورت معراج کے وقت میں آسمان پر نازل ہوئی۔ اس صورت میں 7 رکوع اور 89 آیات ہیں۔ 89 آیات۔ اس کا نام زخرف رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 35 میں لفظ زخرف کا استعمال ہوا ہے، جس کا معنی سونا ہے، سونا۔ اسی سبب سے یہ سورت زخرف کے نام سے معروف و مشہور ہوئی۔ سورۃ الزخرف مکیہ، سورہ زخرف مکی ہے۔ وقیلہ اور کہا گیا الا واسأل من ارسلنا الآیہ، یہ مدنی 89 آیہ، 89 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم اللہ اعلم بمرادہ بھی۔ حامیم یہ حروف مقطعات سے ہے، جگہ جگہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کی مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس سے بہتر جانتا ہے کیا مراد۔ حامی اللہ اعلم بمرادہ بھی، اللہ اور اس کے رسول حقیقی معنی بہتر جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، اور روشن کتاب کی قسم، روشن کتاب کی قسم۔ کتاب سے مراد قرآن ہے، اور مبین سے مراد ایسی کتاب جو طریقہ ہدایت کو روشن کرنے والی ہے، اور ان چیزوں کو روشن اور واضح کرنے والی ہے جو ضروری ہے نا، ضروری چیزوں کو واضح اور روشن کرنے والی ہے۔ روشن کتاب کی قسم۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنایا۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ قرآن مجید کی قسم جس بات پر کھائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، وہ یہ ہے کہ ہم کو قسم ہے اس واضح اور روشن کتاب کی کہ جس کے نازل کرنے والے ہم ہی ہیں، جو حکمت سے لبریز کتاب ہے، جس کی زبان، جس کا ادب اور جس کا حق و باطل کے درمیان ایک واضح خط امتیاز کھینچ دینے والی تعلیم ہے۔ اس حقیقت کی شرعی شہادت دے رہی ہے جس میں ہدایت و ضلالت کی راہیں جدا جدا اور واضح ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے اس خاص اور مبارک کتاب کی قسم کا ذکر فرمایا، قسم کا ذکر فرمایا۔ فرماتا والکتاب المبین، اور روشن کتاب کی قسم، قرآن کی قسم، المظہر طریق الہدی، جو ظاہر کرنے والی ہے ہدایت کے راستے کو، وما یحتاج الیہ من الشریعہ، اور اس کو جس کی ضرورت ہے شریعت سے، یہ شریعت سے مراد مسائل شرعیہ میں سے جن کی ضرورت ہے ان کو روشن کرنے والی ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کو بنایا عربی قرآن۔ اوجدنا الکتاب، ہم نے کتاب کو بنا دیا عربی قرآن، بلغت العرب، عربی سے مراد عرب کی زبان۔ لعلکم، تاکہ تم، اور یہ خطاب اہل مکہ سے، یا اہل مکہ، اے اہل مکہ، تعقلون، سمجھو، تفہمون معانی، تاکہ تم اس کے معانی کو سمجھو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک یہ ام الکتاب میں، اصل کتاب میں، لدینا ہمارے پاس، مثبت ہے، ثابت ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک یہ مثبت ہے، ثابت ہے ام الکتاب میں۔ اور ام الکتاب سے مراد اصل کتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ ام الکتاب سے مراد اصل کتاب یعنی لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ۔ اور لدینا عندنا کے معنی میں ہے، اور لدینا یہ بدل ہے، لدینا یہ بدل ہے ام الکتاب سے۔ اور فرماتا اللہ تعالی انہ مثبت فی ام الکتاب،
اور یہ مثبت ہے ہماری ام الکتاب میں، یعنی اصل کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں، لدینا ہمارے پاس بدل ہے، اور یہ عندنا کے معنی میں لا علی اور بلند مرتبہ ہے، علی الکتب قبل اس سے ما قبل کی تمام کتابوں پر، حکیم ذو حکمت بالغہ اور بڑی حکمت والی ہے، بڑی حکمت والی ہے یہ کتاب۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوم مسرفین، افنضرب تو کیا ہم اس نصیحت کو ہٹا لیں، اس کو ختم کر دیں؟ افنضرب میں استفہام انکاری ہے، استفہام انکاری ہے، یعنی کیا ہم اس نصیحت کو تم سے ہٹا لیں صرف اس وجہ سے کہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو، حد سے بڑھنے والی قوم ہو؟ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ام الکتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، جس کے الفاظ نورانی ہیں، یعنی جو سب سے زیادہ فصیح و بلیغ عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ یہ لوگ سوچیں سمجھیں اور وعظ و نصیحت حاصل کریں، وعظ و نصیحت۔ حکیم سے مراد حکمت اور محکم ہے، جو علی الحکیم فرمایا۔ محکم سے مراد مضبوط اور باطل کے ملنے اور ناحق سے خلط ملط ہو جانے سے پاک ہے۔ اور آیت میں اس پاک کلام کی بزرگی کا بیان ایک دوسری آیت مبارکہ میں بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ واقعہ میں انہ لقرآن کریم، لقرآن کریم، اور ایک جگہ ہے سورہ عبسہ میں کلا انہا تذکرہ، کلا انہا تذکرہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ نصیحت تمہارے لیے بیان کر دی ہے، تو کیا تمہاری حرکتوں کی بنیاد پر اور صرف اس وجہ سے کہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو، کیا ہم اس نصیحت کو مٹا دیں اور اس کو ختم کر دیں؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ افنضرب نمسک عنکم الذکر، تو کیا ہم تم سے اعراض کر لیں یا ہٹا دیں اس نصیحت کو، قرآن کو، صفحا امساکن کے معنی میں، فلا تؤمرون تو تم حکم نہ دیے جاؤ کسی فعل کے کرنے کا، ولا تنہون اور نہ منع کیے جاؤ، لاجل صرف اس وجہ سے ان کنتم قوم مسرفین کہ تم حد سے بڑھنے والی قوم۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور پہلوں میں کتنے ہی رسول ہم نے بھیجے، کتنے ہی نبی اور رسول ہم نے پہلے لوگوں میں بھیجے، پہلے لوگوں میں بھیجے۔ وما یاتی من نبی، اور کوئی نبی ان کے پاس نہیں آتا الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ ان کا استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا ذکر فرمایا، اور معنی یہ ہے کہ اے محمد آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوئیے کہ یہ کفار آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں، تو آپ ان سے رنجیدہ نہ ہو، اس لیے کہ یہ سب ما قبل کے انبیاء کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ لیے جو انبیاء بھیجے، ان انبیاء کا بھی ان کی قوموں نے مذاق اڑایا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں کو ہلاک کیا ہے، ویسے ہی انجام ان کا بھی ہونے والا ہے، اس لیے کہ ما قبل کی قوموں کے لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ جسم و جسمانیت کے اعتبار سے اور عمروں کے اعتبار سے بھی ان سے بڑھ کر تھے، جیسے کہ ما قبل کی آیات میں آپ ان کے احوال کے تعلق سے پڑھ چکے ہو۔ تو جیسے اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کیا، ایسے ہی تمہاری قوم کا انجام ہوگا کہ اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن ان کو بھی ہلاک کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے پہلے کسی قوم میں اللہ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس کے مددگار اور دوست اسی قوم میں سے ہوں، اور جو اسی نبی کے طریقوں کو اختیار کرتے ہوں اور اس کے احکام کی پیروی کرتے ہوں۔ پھر ان دوست اور مددگار کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوتے جو لوگوں سے ایسی باتیں کہتے جس کو وہ خود نہیں کرتے، لوگوں سے کہتے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے، اور ایسے کام کرتے جن کاموں کا انہیں حکم نہیں ملا تھا۔ لہٰذا تم میں سے جو لوگوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو آدمی ان لوگوں سے اپنے زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو آدمی ان لوگوں سے اپنے دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور اس کے علاوہ جو آدمی ان کے خلاف اتنا بھی نہ کر سکے تو اس میں رائے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ ہاتھ سے جہاد کرنے کا مطلب تو بالکل ظاہر ہے نا کہ لوگوں کے غلط اور زبان سے جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عقائد و اعمال
کی بنا پر لوگوں کو تنبیہ کرتا رہے، ان کو بتاتا رہے اور ان کے شر و فساد سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہے۔ اور دل سے جہاد کے معنی یہ ہے کہ ایسی غلط باتوں کو دل سے برا مانے جو دین اور شریعت کے خلاف۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے نبی ہم نے پہلے لوگوں میں بھیجے۔ وَمَا كَانَ يَأْتِيهِمْ أَتَاهُم مِّن نَبِيٍّ، اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آتا إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر یہ اس کا مذاق اڑاتے، كَاِسْتِهْزَاءِ قَوْمِكَ بِكَ، جیسے کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ کا استہزاء کرتے ہیں۔ وَهَذَا تَسْلِيَةُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبی اکرم کے لیے تسلی ہے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، تو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے زیادہ طاقت والوں کو۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ مِنْ قَوْمِكَ، آپ کی قوم سے زیادہ بطشاً طاقت والے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ وَمَضَى سَبَقَ فِي الْآيَاتِ، اور ما قبل کی آیات میں گزر گیا مثل الاولین، پہلے لوگوں کی مثال، صفتوں فی الہلاک، ہلاکت کے بارے میں ان کی صفت، ان کا طریقہ۔ فَعَاقِبَةُ قَوْمِكَ كَذَلِكَ، تو آپ کی قوم کا انجام بھی ایسے ہی ہوگا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور لئن میں لام قسمیہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اگرچہ آپ کے منکر ہیں، قرآن کے منکر ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ بھی یقیناً یہی کہیں گے کہ ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہی ہے۔ وَلَئِن لام قسم، اور لام قسمیہ ہے۔ سألتہم، آپ ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور وہ کہیں گے، خلقہن العزیز العلیم، انہیں پیدا کیا ہے کہ غالب اور علم والے نے، غالب نے اور علم والے نے انہیں پیدا کیا۔ لَيَقُولُنَّ میں لَيَقُولُونَ تھا، یعنی واو بھی تھی اور 3 نون تھے، ایک لَيَقُولُونَ کا نون اور ایک نون ثقیلہ، 3 نون تھے، تو اس سے نون رفع کو حذف کر دیا گیا ہے، نون رفع کو حذف کر دیا گیا ہے 3 نونوں کے جمع ہونے کی بنیاد پر، اور واو ضمیر کو حذف کر دیا گیا ہے التقاء ساکنین کی بنیاد پر۔ لَيَقُولُونَ لَنَّ ہے نا، نون ثقیلہ تھا، تو نون رفع کو حذف کر دیا اور واو ضمیر کو حذف کر دیا۔ حذف منہ نون الرفع لتوالی نونات، مسلسل پیدا پہ نون آنے کی وجہ سے نون رفع کو حذف کر دیا گیا اور واو ضمیر کو التقاء ساکنین کی بنیاد۔ خلقہن، تو ضرور وہ کہیں گے ان کو پیدا کیا، العزیز غالباً العلیم، اور جاننے والے ہیں۔ اے آخر جوابہم، اے اللہ، یعنی ان کا آخری جواب یہی ہوگا کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، ذو العزت والعلم، جو غلبے والا ہے اور علم والا ہے۔ زیادہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے زیادہ فرمایا، یعنی العزیز العلیم تک یہ ان کا جواب مکمل ہو گیا، کافروں کا کلام مکمل ہوا، اور پھر الذی جعل لکم الارض سے انا الی ربنا لمنقلبون تک اللہ رب العزت نے زیادہ فرمایا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، فراشا، بستر بنایا، کالمہد للصبی، جیسے کہ بچے کے لیے پالنا بنایا جاتا ہے۔ وجعل لکم فیہا سبلا، اور بنایا اس نے تمہارے لیے اس میں راستوں کو لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، الی مقاصدکم، اپنے مقاصد کی جانب، اپنے سفروں میں۔ والذی نزل من اور وہ جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، بقدر، ایک اندازے کے مطابق، اللہ رب العزت ہے کہ جس نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی کو نازل کیا، اے بقدر حاجتکم الیہ، یعنی تمہاری حاجت کے مطابق۔ ولم ينزلہ طوفانا، اور اس نے ایک طوفان کی شکل میں اس کو نازل نہیں فرمایا۔ فانشرنا، احیینا بہ بلدۃ میتا، تو ہم نے اس کے ذریعے مردہ شہر کو زندہ کیا، ہم نے اس کے ذریعے ایک مردہ شہر کو زندہ کیا۔ کذالک، ای مثل ھذا الاحیاء، یعنی یہ زندہ کرنے کے مثل، تخرجون، تم نکالے جاؤ گے، من قبورکم احیاء، اپنی قبروں سے زندہ کر کے، کہ اللہ رب العزت تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے نا، اور تمہارے لیے زمین کو اسی نے بچھونا بنایا ہے، آسمان کو تمہارے لیے اسی نے چھت بنایا ہے نا، اور زمین میں طرح طرح کی چیزوں کو اسی نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ زمین میں جب پانی کی ضرورت اور حاجت ہوتی ہے تو ایک اندازے کے مطابق جتنی ضرورت اور حاجت ہو، اللہ رب العزت اسی کے مطابق آسمان سے پانی برساتا ہے، تمہاری ضرورت سے زیادہ طوفانی شکل میں پانی نازل نہیں کرتا، پھر اسی پانی کے ذریعے مردہ شہروں کو، مردہ کھیتیوں کو، مردہ آبادیوں کو، بستیوں کو اللہ رب العزت زندہ کرتا ہے، اور اسی پانی کے ذریعے وہ خشک اور
سوکھے میدان لہلہانے لگتے ہیں، جنگل پھولنے پھلنے لگتے ہیں، خوشگوار میوے اور اناج اور غلے وغیرہ اگاتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ان سوکھی اور مردہ چیزوں کو اللہ رب العزت زندہ کرتا ہے، اسی طریقے سے قیامت کے وقت اللہ رب العزت تم سب کو بھی تمہاری قبروں سے زندہ کر کے نکالے گا۔ کذالک تخرجون، اسی طریقے سے تم نکالے جاؤ گے اپنی قبروں سے زندہ۔